السلام علیکم ناظرین 1996 میں جو ہے سابق پرائم منسٹر اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب تحریک انصاف کی بنیاد رکھتے ہیں۔ 1997 کے اندر پہلا الیکشن ہوتا ہے، کوئی سیٹ نہیں ملتی۔ اس کے بعد 2002 میں ایک الیکشن ہوتا ہے، اب جنرل مشرف کے زمانے میں ایک سیٹ ملتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اس کے بعد 2008 کے اندر ایم آر ڈی کی موومنٹ چلتی ہے، ساری پارٹیاں پہلے فیصلہ کرتے ہیں ہمیں بائیکاٹ کرنا، الیکشن میں نہیں جانا۔ عمران خان صاحب وہ جو ایک فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر قائم رہتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون مل کے الیکشن میں چلے جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں حصہ نہیں لیتی، لہذا اس الیکشن میں کچھ نہیں ملتا پی ٹی آئی کو۔ 2013 کے انتخابات ہوتے ہیں، اس وقت کے این ڈبلیو ایف پی اور موجودہ کے پی کے اندر جو حکومت بنانے کا موقع ملتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور نیشنل اسمبلی میں 34 سیٹیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد 2018 کے الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف جو ایک اکثریتی پارٹی بن کے سامنے آتی ہے، حکومت بناتی ہے، لیکن حکومت بنانے کے ساتھ ہی تمام تر الزامات لگائے جاتے ہیں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر۔ جناب اعلیٰ یہ سلیکٹ شدہ حکومت ہے، ہائیبرڈ رجیم ہے، آر ٹی ایس کی جو ایک پیدا شدہ حکومت ہے۔ 3 سال 10 مہینے جو ہے عمران خان صاحب اقتدار میں رہتے ہیں، پھر 2022 مارچ اپریل کو وہ تمام واقعات ہوئے اور عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پنجاب اور کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس انداز سے قائم رہتی ہے، خاص طور پر پنجاب میں آپ نے دیکھا ضمنی الیکشن جیتے۔ پھر ایک بہت ہی ایک بہادر موو، ایک کلاسک موو جو ہے سیاسی طور پر بحیثیت اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں یہ سمجھتا ہوں، جو ہے دونوں اسمبلیوں کا عمران خان صاحب ڈیزالو کر دیتے ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے جو آئین ہے، آئین کا آرٹیکل 105 224 بہت واضح ہے کہ تحلیل شدہ اسمبلی کے اندر جو ہے الیکشن 90 دن کے اندر ہو جانے چاہیے۔ الیکشن نہیں ہوتے، معاملہ سپریم کورٹ کے پاس چلا جاتا ہے، سپریم کورٹ سے حکم آ رہا ہے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے 90 دن کے اندر، لیکن اس وقت جو ہے موجودہ حالات و واقعات ہیں، واحد عمران خان اور ان کی پارٹی جو ہے الیکشن کے لیے تیار ہے۔ اس وقت باقی تمام ادارے، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کے حوالے سے انکاری ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ یہ تمام جو موضوعات ہیں، تمام سوالات ہیں، ان کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے آج ہم نے پروگرام دی رپورٹرز کے اسپیشل سیگمنٹ میں دعوت دی ہے، اور بہت شکریہ عمران خان صاحب کا، انہوں نے وقت نکالا ہے، لاہور سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب، سب سے پہلے جو ہے سوال نہیں ہے اس کے اوپر، ہمارا ایک آبزرویشن ہے، کامنٹ ہے ضلع شاہ کے حوالے سے، ریگارڈلیس کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن تھا، آپ سے دیوانہ وار محبت کرتا تھا، لیکن ہر ذی شعور پاکستانی، تھوڑی بہت بھی کوئی کامن سینس رکھنے والا کوئی شہری ہے، وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی کارکن جو ایک پارٹی کے نظریے کو فالو کرتا ہے، ایک پارٹی کے لیڈر سے دیوانہ وار محبت کرتا ہے، اس کا یہ حشر کر دیا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں اگر سیاسی کارکنان کے ساتھ یہی ہونا ہے تو جو تھوڑی بہت لنگڑی لولی جمہوریت اس وقت ملک کے اندر موجود ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ نظام اس انداز سے آگے چل پائے گا؟ دیکھیں خاور، پاکستان آج ایک ڈیفائننگ مومنٹ پہ ہے، یعنی فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کا، یہ اب دونوں طرف جا سکتا ہے۔ جب ہم نماز میں اللہ سے کہتے ہیں نا کہ اللہ اس راستے پہ لگا جس کو نعمتیں بخشوں، وہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے، یہ آج پاکستان ادھر کھڑا ہوا ہے۔ باحثیت قوم ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے کہ کیا جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں اپنی ملک کی تباہی اور بربادی، کیا اسی پہ چلنا ہے، یا ساری قوم کو مل کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اس راستے پہ جائیں جو کہ رائے حق ہے، جو کہ جمہوریت کا ہے، جو کہ سچائی کا راستہ ہے، جو عوام فیصلہ کرے کہ قیادت کیا ہونی چاہیے، نہ تو ایک آکشن کے ذریعے ملک کے بڑے بڑے مجرموں کو اوپر بٹھا دیا جائے اور بیرونی سازش کے تحت، اور وہ پھر آ کے ملک میں بیٹھ کے، کیونکہ وہ عوام سے ڈرتے ہیں، وہ ہر قسم کا ظلم کریں لوگوں کے اوپر، صرف اور صرف کہ کسی طرح جو ظالم ہوتا ہے وہ ظلم کر کے، خوف پھیلا کے اور اپنی گورنمنٹ قائم کرے۔ تو دیکھیں یہ دو راستے ہیں۔ یہ جو ضلع شاہ کا ہوا ہے، یہ وہ ایک ٹریجڈی ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ہوا کیا۔ پہلے تو آپ نے صحیح بات کی کہ جی ایک سیاسی کارکن، ایک وہ ریلی نکلنے لگی تھی جو الیکشن اناؤنس ہوا ہے پاکستان میں، پرمیشن لی ہوئی ہے، پولیس کے ساتھ بیٹھ کے ریلی کا روٹ ایک رات پہلے طے ہو چکا ہے، ریلی نکلنی شروع ہوئی صبح کو اور 144 لگا کے بین کر دیا۔ اور بدنیتی دیکھیں کہ پہلے سے پولیس تیار کی ہوئی تھی، پہلے سے پولیس لے کے آئے، پھر 144 لگایا
اور ہمارے جو بیچارے لوگ آ رہے تھے ان کے اوپر اٹیک کر دیا. ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کیا ہوا. وہ تو ریلی پرمیشن ہمیں رات مل چکی تھی. تو اس کے اندر انہوں نے ظلم کیا اور اس کے اندر اب ضلع شاہ سے جو ہوا. دیکھیں میں ضلع شاہ کی اب دوسری بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے ملک میں تباہی ہے. کیوں ہم آج ایک وہ ملک جس میں وسائل ہیں, ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ملک سے باہر جاتے ہیں, بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں, کیوں ہم آج گھٹنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ پیسے مانگ رہے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں. یہ ضلع شاہ کو جو پہلے جس طرح اٹھایا, تشدد کیا, قتل کیا, سڑک کے کنارے پھینکا اور اس کے بعد اس کو کور اپ کیا. یعنی جو میں یہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر جگہ پاکستان میں آج جو حضرت علی کا قول ہے نا کہ کفر کا نظام چل جائے گا, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ ظلم کا, یہ جو ضلع شاہ کا ہے, آپ کو میں یقین دلاتا ہوں, آپ نیچے سندھ سے شروع ہوں, اندرون سندھ سے شروع ہوں اور اوپر چلتے جائیں ساؤتھ پنجاب اور پھر اوپر کے پی میں چلے جائیں, ہر جگہ کمزور آدمی سے یہ ہو رہا ہے. ہر جگہ طاقتور کمزور پر ظلم کرتا ہے, پھر اسی کے اوپر کیس ڈال دیتا ہے. اب سوچیں ہمارے کارکن کو قتل کر کے, تشدد کر کے, اور میرے پر 302 کا مقدمہ کر دیا کہ میں نے قتل کیا اس کو, اور اس کے بعد وہی پولیس 3 دن کے بعد کہتی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا, کیونکہ پبلک سے جب شور مچا, اس کی جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو کہتے ہیں جی اب وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو لیکن میرے پر قتل کا مقدمہ ہے. یہ ساری جگہ ہو رہا ہے خاور. یہ سارے پاکستان میں کمزور لوگوں سے آج یہ ہوتا ہے. زمین ان کی قبضہ کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, قبضہ گروپ کیا ہے, کمزور کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے, اسی کے اوپر کیس کر دیتا ہے. ملے ہوتے ہیں ساتھ پولیس اور ساتھ کسی کو ملایا ہوتا تھا عدالت میں, وہ بیچاری کی جس کی زمین ہوتی ہے انہیں پہ کیس کر دیتے ہیں. وہ بیچارہ عدالتوں کے چکر لگاتا ہے کہ وہ جیل میں چلا جاتا ہے. یہ ہے پاکستان کا المیہ جو میں 26 سال پہلے انصاف کی تحریک لے کے نکلا تھا. یہ وہ تحریک ہے, انصاف, رول آف لا. یہ جب تک پاکستان میں نہیں آتا ہم سروائیو نہیں کریں گے, یہ ملک بچے گا نہیں. اچھا خان صاحب, یہ راجہ شکیل جو آپ کے ایک پارٹی کے ون آف دا لیڈرز ہیں, جو خبر ابھی چل بھی رہی ہے کہ پہلے ان کا آپ سے رابطہ ہو گیا ڈاکٹر یاسمین صاحبہ سے, ایکیوز کیا جا رہا ہے, آپ کی پارٹی کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے علم میں تھا, آپ لوگوں نے جان بوجھ کے ضلع شاہ کی سٹوری بنائی کہ اس کا حادثہ ہوا, اسی کی گاڑی کی ٹکر لگی وغیرہ وغیرہ. دیکھیں وٹنسز ہیں, 4 وٹنسز اس کے اندر بیٹھے ہیں, تصویریں اس کی آئیں کہ وہ پولیس کی وین میں بیٹھا ہوا ہے. وٹنسز بتا رہے ہیں کہ ان کو اتار کے تو اس کو لے گئے اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد یا 2.5 گھنٹے کے بعد اس کی لاش ملتی ہے. مجھے یہ بتائیں کوئی راکٹ سائنس ہے اس کے اندر؟ کیا وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پڑھی ہے؟ انہوں نے اس کے اوپر پریشر ڈالا, وہ جو ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کیا اس کے اوپر پریشر ڈالا کہ یہ تم نے رپورٹ کیوں لکھ دی. اس ڈاکٹر کو بھی سلام کرتے ہیں, اس نے ساری چیزیں گنائی. وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا ایکسیڈنٹ جو اس بیچارے سے ہوا ہے. اس کے سر پھٹا ہوا, اس کا لیور پھٹا ہوا, مار مار کے لیور, وہ بلیڈنگ ہوئی اس کے اندر, جو دوسرا سپلین اس کی پھٹی, اور پھر پرائیویٹ پارٹس کے اوپر کیسے تشدد ہو گیا. یعنی وہ ایکسیڈنٹ میں کیا ہوا, یعنی وہ جو ڈاکٹر نے رپورٹ دی ہے پوسٹ مارٹم کی, وہ کوئی پڑھے تو صحیح, وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تشدد کے علاوہ اس بیچارے کو مارا ہو. اور یہ جھوٹے, یہ آئی جی, اس کو شرم آنی چاہیے, اور وہ اس کے ساتھ وہ جو 2 نمبر آدمی جو سی ایم بیٹھا ہوا ہے, شرم آنی چاہیے کہ اس طرح بے شرمی سے جھوٹ بول رہے ہیں قوم کے سامنے. کوئی غیرت نہیں ہے. دیکھیں غیرت مند آدمی میں فرق کیا ہوتا ہے, وہ جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے کہ اس کی غیرت کو نقصان پہنچتا ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں اور ہر جھوٹ پکڑا جا رہا ہے. دیکھیں یہ خاور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اب چیزیں چھپتی نہیں ہیں. آپ ایک چیز کرتے ہیں, کل تو اخبار دور کی بات ہے, آدھے گھنٹے کے اندر وہ سارے آپ کی چیزیں انکور کرتے رہتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ ذرا جائیں. اور ویسے آپ کی ڈیمانڈ بہت ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری ہو جائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. جی چودھری غلام حسین صاحب, آپ سوال کر رہے ہیں. عمران خان صاحب معاف کرنا, ایک تو آپ کے جو مخالف ہے, میں کسی کا نام نہیں لیتا,
انتہائی ڈیروگیٹری گھٹیا اور گالیاں اور الزامات کہ جو وہ چارپائی کے نیچے چھپ گئے فلاں ہو گئے. جو شخص موت کے منہ سے واپس آیا ہو اس پر اس طرح کی فضول اور گھٹیا الزامات لگانا انتہائی بےہودہ حرکت ہے. اور پیپل آف پاکستان اس سے جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ طاقت سے لوگ جو ہے عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دس، آپ پر ہو رہا ہے ظلم، آپ کے بندوں پر ہو رہا ہے ظلم، زیادتی، جبر، وکٹمائزیشن، اور کسی کو نہتے کو مارا جا رہا ہے، کسی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، کسی لیڈر کو نہیں چھوڑا جا رہا، کسی خاتون کو نہیں چھوڑا جاتا، کسی بچے کو نہیں. دے آر آفٹر یو اینڈ دے وانٹ ٹو فنش پی ٹی آئی. اینڈ ایون ایف وہ کہتے ہیں جی ہم تو آخر تک جائیں گے، ہمیں خان صاحب کو آنے نہیں دینا. آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال اور ان کے فیلو ججز اور جوڈیشری پاکستان کو آئین اور قانون کے تحت چلانا چاہتے ہیں. تو پھر آپ نے ابھی تک آپ 100 کیس پورے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. آپ عدالتوں کا رخ نہیں کرتے، آپ کے پاس جید وکیل ہے، آپ کیوں نہیں ریلیف لیتے؟ کیوں نہیں ایک سنگل جج بھی کہہ دیتا ہے کہ بھئی آج کے بعد کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی اور جھوٹی ایف آئی آر کینسل کریں؟ تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وائی ڈو ناٹ یو پروسیڈ اگین؟ اور آپ کا پلان کیا ہے؟ لیٹ دی پیپل نو. دیکھیے غلام حسین صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک ایسا خوف کا نظام بن گیا. میں نے تو اپنی زندگی میں ایسا دیکھا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے ضیاء الحق کے دوران زمانے میں ایسا ہوا تھا. مجھے اتنے لوگ میں ملا نہیں ہوں. ایوب خان کا دور بھی سنا تھا، بڑا سخت تھا مخالفین کے لیے، لیکن میں نے ایسی کوئی سٹوری سنی نہیں. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب اس وقت ان کے بھائی ایوب خان کے خلاف، امان اللہ خان نیازی ان کے خلاف فاطمہ جناح کے ساتھ تھے. تو مجھے یاد ہے ہمارے گھروں کے باہر کوئی سی آئی ڈی کھڑا ہوتا تھا، ہمیں تو یہی یاد ہے. لیکن مجھے جو میں نے دیکھا ہے جب سے ہماری حکومت ہٹائی ہے، میں نے ایسا ظلم نہیں دیکھا پاکستان میں سیاسی ورکرز کے اوپر. اب ہمارے دور 3.5 سال تھے. میں نے مجھے ذرا بتائیں کہ ان کی پارٹی کوئی کارکن کسی سے کچھ ہوا؟ 3 لانگ مارچز کی، کبھی کسی کے اوپر ایف آئی آر کاٹی. مریم نے جا کے جس کیس میں بچ ہی نہیں سکتی تھی، جا کے وہاں نیب کے اوپر پتھراؤ کر دیا. نظر آ رہا ہے کہ پتھر رکھے ہوئے تھے. یعنی ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. آرمی چیف کو برا بھلا کہہ رہی ہے اور اس کا باپ آئی ایس آئی چیف کو برا بھلا کہہ رہی ہے. اب ججز کو نام لے کے جو میٹر سب جوڈس ہے ان کو برا بھلا کہہ رہی ہے. ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. خواجہ آصف وہی بات کہہ رہا ہے جس شہباز گل کو ننگا کر کے تشدد کیا، جو آج خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ جی نچلے پولیس والوں کو اوپر کے کمانڈ نہیں سننے چاہیے، ان لافل کمانڈ. وہی بیچارے نے وہ کہا تھا. تو یہ جو حالات ہیں میں نے تو کبھی ایسے دیکھے نہیں، اور میں سوچ بھی نہیں سوچتا کہ یہ ہوں گے. جس طرح میرے پر آپ تقریباً 80 کیسز کر دیے انہوں نے، قتل کا، دہشت گردی کا، توہین مذہب کا، اس کے بعد غداری کا. یعنی ہر قسم کا کیس، ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس ہے. اور اس کے میں بعد میں آتا ہوں. میں نے اپنے وکیل کو کہا ہوا کہ سپریم کورٹ میں جائیں، اور یہ تو ان کی واضح کوشش ہے کہ میں تو کیمپین ہی نہ کر سکوں، ایک عدالت سے دوسری عدالت میں پھرتا رہوں، کبھی کوئی کیس ہو جائے کوئی. اب اس کا اگر میرے اوپر کیس کر دیا ہے ذل شاہ کا کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، تو اس سے زیادہ سٹوپڈ بات ہو سکتی ہے. اور وہی پولیس 4 دن کے بعد کہہ رہی ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی پاکستان میں. انہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر کیسز، ظلم کیا، کسٹوڈیل ٹارچر، تشدد کیا میرے اوپر، اور پھر کور اپ کرتے ہیں سب چیزیں کور اپ. جب اس نے گل کے اوپر ٹارچر کی گئی، اس کی رپورٹ چینج کروائی انہوں نے. اتنے طاقتور لوگ ہیں یہ کہ ادھر جو ہاسپٹل کی رپورٹ تھی وہ چینج کروائی، تشدد نہیں ہوا. پھر اعظم سواتی کے اوپر تشدد ہوا، وہ بھی سامنے رپورٹ نہیں آئی. پھر ارشد شریف کے اوپر جو ساری چیزیں سامنے، وہ انکوائری رکوا دی. مجھے گولیاں لگتی ہیں، جے آئی ٹی پنجاب گورنمنٹ بناتی ہے، پولیس ہماری بات ہی نہیں سنتی. وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ پولیس کو بھی کنٹرول کر رہی تھی ہماری گورنمنٹ ہوتے ہوئے. پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے، پہلی چیز کرتی ہے جے آئی ٹی کا ریکارڈ غائب کر دیتی ہے.
وہ JIT بند کر دیتی ہے. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ جو کس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو آنے نہیں دینا؟ اب یہ سوچ لیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو پہلے قتل 80 کیسز کر دیے ہیں، کبھی ایک عدالت سے دوسری عدالت پہ. اس کے بعد ابھی میرے اوپر خود انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے قتل کر لیں، میرے اوپر سیکیورٹی تھریٹ ہے. اور مجھے سیکیورٹی تھریٹ اس انٹیریئر منسٹر اور اس کے ساتھ وہ ایک کوئی سائیکو، میں نام نہیں لوں گا کٹ جائے گا وہ چیز، اور اس کے علاوہ شہباز شریف اور یہ نواز شریف، یہ اور اظہرداری. کس کو خطرہ ہے میرے سے؟ جن لوگوں نے چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے ہیں اور 30 سال سے پیسہ چوری کر رہے ہیں اور جو آج NRO لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خطرہ تو میرے سے ہونا ہی ہے کہ اگر یہ واپس آ گیا تو NRO ریورس ہو جائے گا اور ہمارا پھر پیسہ، جو ان کا صرف انٹرسٹ پیسہ ہے. اگر آج میں ان کو کہوں کہ جی آج میں کہتا ہوں میں آپ کو NRO دے دوں گا، میرا خطرہ ادھر سے کم ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ جو اپنی ملک کی وہ لوگ جن کا کام ہے ہماری حفاظت کرنا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی اس کو نہیں لے کے آنا. بھئی آپ کو کوئی تاریخ پڑھی ہے آپ نے؟ کوئی بنگلہ دیش بنا کیوں بنا؟ کوئی پتا چلا کہ اس پاکستان میں ہوا کیا؟ کوئی پتا چلا کہ بلوچستان میں آج کیوں ہم اپنے آپ نفرتیں پھیلائی جا رہے ہیں؟ کیوں پاکستان کے اگینسٹ لوگ جا رہے ہیں؟ ایک منٹ سننے بھائی، ایک منٹ خبر، ایک بات کر لوں. دیکھو میں بلوچستان گیا، ادھر کا چیف منسٹر، اب 2 چیف منسٹر میں بتاؤں گا نہیں کس نے، اس نے مجھے کہا کہ خان صاحب خدا کا واسطہ ہے، یہاں جب آپ ظلم اور جبر کرتے ہیں کسی بھی نوجوان کے اوپر کہ اگر آپ سمجھیں کہ جی یہ ہمارے اسٹیٹ کے خلاف ہے، وہ جب واپس جاتا ہے وہ سارا گاؤں کا گاؤں خلاف ہو جاتا ہے پاکستان کے. کیوں نہیں ہمیں سمجھ آتی کہ سیاسی لوگ سیٹلمنٹس کرتے ہیں؟ یہ آپ سب سے بڑی پارٹی کو اگر ختم کروا رہے ہیں اور لائٹ ڈال دی عمران خان کے اوپر، تو ملک کو اکٹھا کون رکھے گا؟ کبھی کو اکٹھا رکھتی ہے کیا اس پاکستان کو اکٹھا رکھ چکے؟ ان کی سب سے بڑی پارٹی کو جب آپ نے ختم دیوار سے لگایا تو آخر میں کیا ہوا؟ ملک تو نہیں، فوج نہیں رکھ سکتی، قوم، لوگ ملک اکٹھا رکھتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز رکھتی ہیں. ایک فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے پاکستان میں، باقی تو فیڈرل پارٹیز ہی نہیں ہے. دیکھ لیں ان کی تو وہ ایک انٹیریئر سندھ میں اور ایک انٹیریئر پنجاب میں، باقی مجھے بتائیں کدھر ہیں؟ اچھا ان کے کوئی ہیں روٹس کہیں پاکستان؟ جی ہاں صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی اس وقت پورے پاکستان کے اندر، تمام صوبوں کے اندر، ہر جگہ کے اوپر موجود ہے، انکلوڈنگ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. سر سوال اب یہ ہے کہ ایک جنرل کے حوالے سے آپ کی پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے جنرل ہیں ان کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. یہ وہی 2 جنرلز ہیں جو اکثر ہم دیکھا کرتے تھے آپ کے ساتھ، آپ کے دائیں بائیں بیٹھا کرتے تھے. اب جو بحثیت ادارہ ہے، اب موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اگر اس سے نکلنا ہے تو پریشر تو ہر اطراف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے اور باقی اداروں کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے. تو سیاستدانوں کو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ کو کیا حل کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں خاور، یہ جو کہہ رہی ہے نا، یہ جو دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ جنرل کو کورٹ مارشل کرنا چاہیے، ان سے ذرا پوچھیں کیوں کرنا چاہیے؟ ذرا سوچ لینا. یہ کہہ رہے ہیں، اب آپ غور سے سنیں، جب مریم ساری جگہ پھرتی ہے کہتی ہو کہ عمران خان کو جیل میں جا رہا اور نواز شریف کے کیس ختم کرو، کیا ملک میں کوئی قانون ہے یا ہم نے اس ملکہ کے صرف حکم پہ چلنا ہے ملک؟ کیا کوئی رول آف لا ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کسی کی جرت کیسے پڑی کہ ہم لوگوں کو کسی نے ہم سزا دے دی. وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بے قصور ہیں، وہ تو جواب ہی نہیں دے چکی کہ پینما کا انٹرنیشنل انکشاف ہوا جدھر اس کے 4 بڑے بڑے مہنگے لندن کے علاقے میں فلیٹ نکلے اور باپ اس کا پرائم منسٹر تھا تب. اب لوگ یہ پوچھیں گے نہیں پارلیمنٹ کے پیسہ آیا کدھر سے؟ ابھی تک جواب نہیں دیا. مجھے انہوں نے یہ نواز شریف نے مجھے ایک عدالت میں لے کے گئے، میرا بھی لندن میں فلیٹ تھا، ایک میں نے 60 ڈاکیومنٹس دی، حالانکہ میں پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، میں تو کرکٹر تھا. ایک میں نے ڈاکیومنٹ دی، کدھر سے پیسہ آیا، ارننگ کدھر تھی، اور پاکستان پیسہ لے کے آ رہا ہوں، منی ٹریل دکھایا ہوں، بینکوں کے تھرو لے کے آیا. انہوں نے آج تک ایک رسید دکھائی ہے اور ساری جگہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بے قصور ہیں. دیکھیں ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ، سٹنگ گورنمنٹ کی پالیسی تھی،
ہم نے بڑی مشاورت کر کے فورن آفس، ایکس فورن سیکرٹریز ساروں نے مل کے فیصلہ کیا کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں ہم نیوٹرل رہیں گے. اور اس میں دلیل تھی کیونکہ ہم نے ان سے سستی تیل بھی لینا تھا، ہم نے ان سے سستا آٹا بھی لینا تھا، جبکہ ہندوستان امریکہ کا لائے ہو کہ وہ نیوٹرل بن گیا. اب آرمی چیف گورنمنٹ کی پالیسی ہے، ایک گریڈ 22 آفیسر جا کے سیکورٹی ڈائلاگ میں کہتا ہے کہ جی روس کو کنڈیم کر دیتا ہے. یعنی اس کو کس نے اجازت دی یہ کرنے کی؟ ایکشن کیوں نہیں لیا گیا اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ ہماری خاور گورنمنٹ جانے والی تھی تب، وہ تو گورنمنٹ کام کرنا ہی رک گئی تھی تب جب پتا چلا کہ فیصلہ ہو گیا ہے، سپریم پاور نے پاکستان میں فیصلہ کر لیا ہے، تو گورنمنٹ تو ورکنگ ختم ہو گئی تھی آخری 2 ہفتے. لیکن میں پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کورٹ مارشل کی چیز ہے. دنیا میں کہیں ایک گورنمنٹ کی، عمران خان کی پالیسی نہیں، اسٹیٹڈ پاکستان کی اسٹیٹ کی پالیسی بنی کہ ہم نے ہندوستان کی طرح نیوٹرل رہنا ہے تاکہ ہمارے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکے. روس سے تیل، سستا تیل، اور وہ اس کے اوپر جا کے اس نے کانٹرڈکٹ کر دیا. میں اس کی بات کر رہا ہوں. جی چودھری عمران حسین صاحب. عمران خان صاحب جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 11 مہینے اور 3 دن ہو گئے آج جب سے آپ کی گورنمنٹ ختم ہوئی، تقریباً 1 سال، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو الیکشن کرانا چاہتے ہیں، ہمیں ریاستی ادارے کہتے ہیں کہ آپ نے اکتوبر سے پہلے کسی صورت الیکشن نہیں کرانے کیونکہ اکانومی ٹھیک کرنی ہے اور چونکہ عمران خان جو ہے ان کو نہیں آنے دینا. تو آپ اس سازش کا، کیونکہ ہم نے ادھر سے پوچھا ہے ریاستی اداروں ان کو جی ہمارا کیا لینا دینا ہے، الیکشن ہونے چاہیے اور جس کو لوگ ووٹ دے وہ اقتدار میں آئے، عمران خان ہو یا کوئی اور ہو. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جب یہاں کی معزز عدلیہ جو ہے کمیٹڈ ہے کہ ہم نے آئین اور قانون کے تحت کام کرنا ہے، تو کس کا باپ آ کے الیکشن روک سکتا ہے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں لگتی. اور تیسری بات یہ میں ذرا 2 ٹوک پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے فوج کو اور عوام کے درمیان خلیج جو ہے نا وہ پیدا کی جائے. آر یو اویئر آف دس ایز اے گریٹ پیٹریاٹ وچ ایوری باڈی بلیوز یو آر؟ کیوں؟ اور اگر آپ کو ہون تانوں کی مروڑ اٹھ رہا ہے کہ باجوی نے کی کیا دفاع کرو، تہاڈی ساری قوم تہاڈے نال ہے، اپنی الیکشن لڑو اور مخالفت کا مقابلہ کرو. اچھا دیکھیں غلام حسین صاحب، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہر وہ آدمی اس ملک کا پیٹریوٹ ہے جس کا جینا مرنا پاکستان میں. اگر میں نے بھی ان کی طرح اپنے یہاں سے پیسے چوری کر کے اور بڑے میرے ڈالرز پڑے ہوتے، بڑی بڑی پراپرٹیز باہر پڑی ہوتی، تو مجھے بھی اتنی فکر نہیں ہونی تھی پاکستان کی. میں سارا 20 سال کمائی کر کے ایک میرا پیسہ آج باہر نہیں ہے، سب کچھ بیچ کے میرا پاکستان ہے. وہ کیوں میں شروع سے میرا فیصلہ تھا کہ میرا زندگی پاکستان. میں کبھی حالانکہ شادی بیواہ یہ سب کچھ ہوا، بچے، دوستیاں، لیکن میرے ذہن میں یہ کبھی نہیں تھا کہ میں پاکستان کے علاوہ کہیں رہ سکتا ہوں. اس لیے پیسہ جیسی کرکٹ ختم کی، موقع ملا، اپنا سارا کچھ بیچ بوجھ کے پاکستان آ گیا. اسی طرح میری طرح کے بہت اور لوگ ہیں، عوام ہے پاکستان کی، جنہوں نے باہر نہیں جانا، جو پیسہ چوری کر کے باہر نہیں بھیج رہے. ان ساروں کو فکر پڑی ہوئی آج پاکستان کی. اب اگر ہماری طرح کے لوگ جن کا جینا مرنا یا اور جو غیرت مند لوگ ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں، میں کسی کی غلامی آج تک نہ قبول کی نہ کر سکتا ہوں. میں ایک آزاد آدمی ہوں. اور پھر سے میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب انسان آزاد ہے. اس کا گہرائی میں جائے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ آئے گا، فلسفہ ہے پورا. میں کبھی کسی کی طرح غلامی میں رہ نہیں سکتا. مجھے موت پسند ہے، میں غلام نہیں بن سکتا کسی کا. اب اگر میں آزاد رہنا چاہتا ہوں تو کیا میرا یہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کی فوج مضبوط ہو؟ کیونکہ اگر پاکستان کی فوج مضبوط نہیں ہوگی تو دیکھ لیں مسلمان ملکوں میں کس مسلمان ملک کی آج تباہی ہوئی ہے کیونکہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے. تو اگر ہمارا یہ مقصد ہے، ہم کیوں لڑائی کریں گے فوج سے؟ ہم جب کسی چیز سے اختلاف کرتے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کسی ادارے کے خلاف ہیں. میں اگر اپنی عدلیہ سے اختلاف کرتا ہوں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ مجھے صرف نظر آ رہی ہے کہ میری عدلیہ بچا سکتی ہے ملک کو اس تباہی سے جدھر ہم نکل چکے ہیں.
اس وقت جو پالیسی بنی ہوئی ہے ہمارے ان لوگوں کی جن کو فکر کرنی چاہیے آج پاکستان کی، کیونکہ اگر ملک کا جس طرح دیوالیہ نکلتا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اکانومی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، میں اللہ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اگر میرا خیال ہوتا نا کہ یہ اکانومی ہمارے سے بہتر چلا سکتے ہیں، میں چپ کر کے الیکشن کی انتظار کرتا. مجھے نظر آ رہا تھا، میری سٹیٹمنٹس پڑھنے 7 مہینے پہلے میں نے کہا یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، میرے اوپر کہا غداری کا چارج کر دو. مجھے نظر آ رہا تھا کہ جنہوں نے ساری زندگی ملک کو تباہ کر کے مقروض کر کے اور اپنے پیسے باہر لے گئے ہیں، وہ ملک کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. میں تب سے کہہ رہا تھا اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ملک یہ ٹھیک کر سکتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہا ہے. ملک مزید تباہی کی طرف جا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کو فکر کرنی چاہیے، جس وقت آپ کی اکانومی کولیپس کی سب سے پہلی چیز آپ کی نیشنل سیکیورٹی کولیپس کرتی ہے جو سوویت یونین سے ہوا، تو ہم ملک دشمن نہیں ہیں، ہمیں فکر پڑی ہوئی ہے اپنے ملک کے ان چوروں کے ہاتھوں پہ. اور میں ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں اور میں آج چیلنج کرتا ہوں جس کو پاکستان کی آج پرواہ ہے، سوائے فری اینڈ فیئر الیکشن کے مجھے کوئی راستہ بتا دے کہ ملک اس دلدل سے نکل سکتا ہے. جی ناظرین، ابھی ایک چھوٹی سی بریک پہ جانے بعد خان صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا ان کو ملک کے اندر الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. خان صاحب، اس وقت جو خبریں ہیں راولپنڈی اسلام آباد کے اندر، الیکشن کمیشن نے خاص طور پر 2-3 میٹنگز کی ہیں. آپ نے اخبارات کے اندر خبریں پڑھی بھی ہوں گی. جو سیکورٹی کی ایجنسیز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، الیکشن نہیں ہو سکتے. فائنانس منسٹری کا بھی جواب وہ پہلے بھی دے چکے ہیں، معاشی حالت بری ہے، الیکشن نہیں ہو سکتے. تو لگ ایسے رہا ہے سوائے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے کوئی بندہ الیکشن کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہے. سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہوا ہے، تو حالات کس طرف آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں خاور، حالات کیوں ایسے ہیں؟ ہماری گورنمنٹ گرائی، اور عموماً جب گورنمنٹ گراتے ہیں تو آپ کو پتہ لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. پبلک نکلنی شروع ہو گئی ہمارے ساتھ. ان چوروں کی، ڈاکوؤں کی شکلیں دیکھ کے جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے، کرپشن کیسز، زرداری کو نواز نے جیل میں ڈالا، کیسز ایک دوسرے کے لیے کیے، دونوں چور کہتے تھے، سب جب اکٹھے ہو گئے تو پبلک کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں، یہ لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے. انہوں نے سمجھا جی پبلک یہ آرام سے ہضم کر دے گی، ان کے اور ان کے ہینڈلرز نے. ساری ادھر آ گئی. اور وہ جب الیکشنز ہوئے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ گورنمنٹ باہر ہو، اسٹیبلش آپ کے اگینسٹ ہو، ساری پارٹیز بھی اکٹھی ہو جائیں اور 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیت جائیں. اب اس کی وجہ سے خاص طور پہ راجن پور کا جو الیکشن ہوا ہے، اس جام پور کے الیکشن سے ان کی کانپیں ٹانگنی شروع ہو گئی. ادھر سے ان کی اب 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، کسی طرح الیکشن سے نکلو. اب انہوں نے کیا ہمیں پرمیشن دے کے ہماری ریلی کے اوپر جو انہوں نے اٹیک کیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اگر نہ روکتا، میں 3 بجے کا ٹائم تھا ریلی کا، میں نے 5 بجے ریلی روک دی. کیوں نہ اس لیے روکی کہ مجھے نظر آ رہا تھا یہ اشتعال دے رہے تھے لوگوں کو، اور ہونا کیا تھا، وہاں لڑائی ہو جانی تھی، اور یہ لاشیں گرانا چاہتے تھے. اور یہ جو بیچارہ اس سے ہوا ضلع شاہ سے، یہ ہمیں خوف پھیلانا چاہتے تھے، ایک ڈرانا چاہتے تھے، ہمارے اوپر ہی کیسز کرنا چاہتے تھے. شام کو انہوں نے مجھے رات کو پلان بنایا ہوا تھا، یا اندھیرا کر دیا تھا، مجھے اٹھا کے بلوچستان لے کے جانا تھا، اور پھر ہمارے اور لوگوں کے کیسز کر کے انہوں نے اگر الیکشن کروانا تھا تو ہم سب کو باہر کر کے الیکشن کروانا تھا. یہ پلان بنا ہوا تھا ان کو. اس کے بعد آج ہم نے ریلی کرنی تھی. اب الیکشن کیمپین اناؤنس ہوئی ہے. یہ کبھی سنا ہے آپ نے کہ 45 دن رہ گئے الیکشن؟ کیا ہم الیکشن کیمپین کے لیے نکل رہے ہیں؟ صبح ایک دم فیصلہ کیا جی وہ سیکشن لگا دیا 144. سارے لاہور میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، پی ایس ایل ہو رہا ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں، 3-4 فیسٹیولز ہو رہے ہیں، کوئی ریس ہو رہی، پی ٹی آئی کے ہماری ریلی کے اوپر سیکشن 144، اور ساری جگہ سے پولیس آ گئی، رینجز آ گئے جس طرح ہم کوئی دہشت گرد ہیں. اب لوگ آج بہت زیادہ جمع تھے. آج جتنی پبلک تھی مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ اگر ہم اب نکلیں گے یا خون خراب ہونا ہے، اور تھوڑے پولیس بھی ہماری ہے،
وہ پولیس والے سارے ان کے ساتھ نہیں ہیں، اوپر سے مجرم پیشہ لوگوں کو وردیوں میں یہ اٹھا کے لے کے آئے. یہ شہباز شریف کے خاص لوگ ہیں جن کے ظلم کرتے ہیں لوگوں کے ذریعے، اور ان کی شکلیں سب یاد رکھ لے، یہ جو آئی جی ہے اور یہ جو باقی ہیں، یہ چند لوگ ہیں. باقی پولیس اندر سے سارے ان کو گالیاں نکال رہی ہے. ان کو آ کے، اور اتنی زیادہ آج تعداد تھی اور آج لوگ اشتعال میں تھے. ذل شاہ کی وجہ سے اتنا غصہ ہے لوگوں کے اندر. مجھے خوف تھا کہ وہاں لڑائی ہونی تھی اور پولیس والوں کو بھی انجریز ہونی تھی، اس لیے میں نے پھر پوسٹ پون کی. اب میں کل عدالت میں جا رہا ہوں. ہم عدالت سے اب پوچھنے لگے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا تحریک انصاف کو الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. مریم پھرتی جا رہی ہے، اسٹیٹ پروٹوکول، پولیس ایسکورٹ کے اندر، اسٹیٹ پیسے کے اوپر وہ جلسے کر رہی ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے. کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ اور دوسری چیز، انہوں نے کیا تیاری کی ہوئی ہے، جو سب سے خطرناک تیاری ہے، عدلیہ، اور ہم عدلیہ کے پاس جا رہے ہیں کہ عدلیہ ہمیں آروز عدلیہ کے چاہیے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کتنے غیر جانبدار ہیں، یہ جو لوگ پولیس والے اور یہ جو ساری انہوں نے ایڈمنسٹریشن لے کے آئے ہیں. اب ان کے اندر سے آروز چوز کیے ہیں، چن چن کے وہ لوگ لے کے آئے ہیں جو نون لیگ کے خاص طور پہ ان کے خاص غلام ہیں. اب ان سے الیکشنز کروائیں گے. یہ بہت بڑا دھاندلی کا پلان بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ پہلی دھاندلی کے باوجود ہم جیت گئے. اب ان کا اگلا پلان بن گیا ہے کہ ان کے ساتھ پوری طرح بیٹھ کے، نون لیگ کے ساتھ مل کے اب یہ وہ الیکشن لڑائیں گے. یہ یاد رکھیں کہ یہ ساری سوچ وہ لندن میں بیٹھا ہوا نواز شریف کی ہے، جو جمخانہ میں جب کرکٹ میچ کھیلتا تھا تو اپنے امپائر کھڑے کر کے کھیلتا تھا. ان سے کبھی ایمانداری سے آج تک کوئی چیز نہیں. بزنس بھی سارا فراڈ، منی لانڈرنگ سے پیسہ، لندن کے فلیٹ بھی چوری کے پیسے سے. کبھی انہوں نے ایمانداری سے آج تک کچھ نہیں کیا. اب یہ الیکشن کی بھی وہی تیاری ہو رہی ہے. جی جی صاحب. عمران خان صاحب، وہ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے آپ گڈی گڈی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کو خبریں نہیں دیتے، اور بعض جگہ پر وہ دوسروں کو سویپنگ سٹیٹمنٹس اور لاٹ آف انفارمیشن اور نیوز شیئر کرتے ہیں. تو ہم نے کہا پھر آج آپ سے دوستانہ میچ نہیں، صحافیانہ گفتگو کی جائے. آپ مجھے 3 چیزوں کا سوالوں کا جواب ڈائریکٹلی دے دیں. نمبر 1، جب آپ کو کچھ حلقوں سے کہا گیا کہ آپ راولپنڈی اسلام آباد میں 29 نومبر سے پہلے 25-26 یا جو بھی آپ دیکھ لیں ڈیٹ کو، تو آپ کو پتا ہے، تو آپ وہاں لاکھوں بندوں کے ساتھ آ گئے تھے. آپ تصادم کو انوائٹ کریں، وہاں خون خرابہ ہو، مارا ماری ہو، لاشیں گریں، اور سٹیٹس کو کی قوتیں جو ہے وہ کنٹینیو کریں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں آپ سے ڈائریکٹلی پوچھ رہا، آپ نے اس پلان کا، اس سازش کا حصہ بننے سے انکار کیا، اور موجودہ آرمی چیف عاصم منیر جو ہیں ان کی نامینیشن ہوئی اور آپ نے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، حالانکہ آپ کے پاس آپشن موجود تھی. صدر صاحب نے آپ سے مشورہ کیا تو آپ نے ودن آج ان کو کہا کہ بھئی جو آپ مناسب سمجھیں کریں. تو پھر آپ نے اب ہن پچھتاؤن دی کی ضرورت ہے جدوں چڑیاں چوگیاں کھیل. اور اب یہ کچھ لوگ جو ہے صحافی جو ایک گروہ بنا ہوا ہے، میں جواب دے دوں، وہ کہتے ہیں غلام حسین، میں اس کا جواب تو دوں. پھر نہیں، اسی میں وہ کہتے ہیں جی موجودہ آرمی چیف جو عمران خان سے نفرت کر، بس تمہیں کس معاف کرنا، میں ہوں کی کما تو. جی خان صاحب. میں دیکھیں غلام حسین صاحب، میں نے اپنی ساری جو گیم کھیلی ہے نا 26 سال میں، وہ آئین اور قانون کے بیچ میں کھیلی ہے. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میری کوئی پالیٹکس سے میری قوم کو نقصان نہ پہنچے، اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ انتشار سے میں اپنے ملک کو بچاؤں. یہ نا 26 کو اتنی بڑی تعداد سے ہم اسلام آباد تھے، ہم سیدھا پنڈی تھے، ہم اسلام آباد چل پڑتے تو وہاں تو تباہی مچ جانی تھی، کیونکہ انہوں نے کیا تھا ہمارے ساتھ. انہوں نے 3 لانگ مارچز کی تھی، ہم نہیں گئے کیونکہ مجھے پتا تھا وہاں مشکل ہونا ہے. 25 مئی کو جب انہوں نے ہمیں مارا، 26 مئی کو میں نے کال آف کر دیا اپنا دھرنا، کیونکہ مجھے پتا تھا انتشار ہے. یہاں 2 دفعہ
2 دفعہ میں نے کال آف کیا, آج بھی اور جب 8 مارچ کو, کیونکہ مجھے پتا تھا خون ہونا ہے. میں نے جب ہمیں یہ آرمی چیف کا ایشو آیا تو میں نے ایک چیز کہی, میں نے کہا جو بھی آرمی چیف بناؤ میرٹ پہ بناؤ, میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کروں گا, کیونکہ میرا کیا کام ہے کہ یہ بی جو میرٹ پہ آتا ہے اسے بنا دو, کیونکہ میں نے کوئی آرمی چیف سے کوئی مدد تو نہیں مانگنی, مجھے تو کوئی اپنی کوئی کرپشن تو نہیں جو میں نے بچانی ہے. مجھے کیا فرق پڑتا ہے کون آرمی چیف ہو, اس کو فرق پڑتا ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمیشہ اپنے لوگ رکھتا ہے. اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا کیونکہ اس کو میرٹ کا سمجھ ہی نہیں ہے, سارے اپنے ٹبر کو اوپر بٹھا دیا آ کے اس نے. اب یہ جو ساری نون لیگ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہو رہا, اپنی بیٹی کو اوپر بٹھا دیا ہے. وہ پرانے لوگ جن کا اتنا تجربہ ہے وہ آرڈر لیں گے اس خاتون سے جس نے 1 گھنٹہ زندگی میں کام نہیں کیا, وہ ہر دوسرے دن کوئی ایسی بات کر دیتی ہے جو ہمارا فائدہ کروا دیتی ہے, کیونکہ میرٹ کے نام کی ان کو سپیلنگ ہی نہیں آتے. ادھر وہ زرداری بیٹھا, وہ اپنے بیٹے کو تیار کر رہا ہے, ان دونوں, اس نے اپنی پارٹی برباد کر دی ہے, اس نے اپنی پارٹی برباد کر دی ہے, اور ان کا یہ اہلیت ہی نہیں رکھتے فیصلہ کرنے کے لیے. لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر آرمی چیف بنائے گا, ہم آئین کے ساتھ چلے. جو پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا, ہم نے الوی کو کہا کہ ہاں کوئی ریٹائرمنٹ کا ایشو تھا, ہم نے کہا فکر نہ کرو, جو وہ کہتا اس کے ساتھ چلو. ہم کہیں کتاب کے ساتھ. مجھے صرف یہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے, میں یہ بھول جائے عمران خان کا مسئلہ کہ عمران پہ کاٹا ڈال دیا, مسئلہ پاکستان کا ہے. اگر یہ اسی طرح چلتا رہا ملک, دیکھیں چودھری صاحب یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. آج جو غصہ تھا, میں آج سارے لوگ یہاں تیار ہو گئے کہ جی یہ پولیس نے ہمارے سے زیادتی کی ہے اور وہ ہم یہ 141 ہمارے خلاف ہے, باقی سارے لاہور میں لوگ نکلے ہوئے ہیں. میں نے روکا کیونکہ مجھے ان کی شکلوں سے نظر آ گیا تھا ضلع شاہ کا کتنا امپیکٹ پڑا لوگوں پہ. یہاں سارے باہر ایک ایک آدمی ضلع شاہ سے پیار کرتا, مجھے تو پتا ہی نہیں تھا, مجھے تو بعد میں پتا چلا کہ اس کا کتنا امپیکٹ ہوا ہے. اب مجھے پتا تھا یہاں خون ہو جا رہا ہے, اس لیے میں نے روکا. اور میں کوشش, کیونکہ میں نے پھر سے آپ کو کہا میرا جینا مرنا اس ملک پہ ہے, میں نے باہر نہیں بھاگا. یہ سارے جیسے یہ اقتدار سے نکلتے باہر بھاگ جاتے ہیں, اور وہاں بینٹلی, مہنگی مہنگی رولز روائس گاڑیاں, مہنگے فلیٹ, مہنگی دکان میں شاپنگ, یہ ان کے لیے پاکستان کیا اہمیت رکھتا ہے؟ یہ پاکستان کو استعمال کرتے ہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے, لوٹنے کے لیے. ان کا سٹیک اور انٹرسٹ پاکستان میں نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, لندن میں تو میں, انگلینڈ میں میرا جتنا ٹائم وہاں گزرا ہے, کیونکہ میں کرکٹ کھیلتا تھا, میرا تو پیسہ کماتا تھا وہاں, میری پروفیشن تھا, میں تو سارا کچھ چھوڑ کے پاکستان ہوں. ان کا کون سا کوئی دادا رہتا تھا, یہ کوئی بیکنگھم پیلس میں پیدا ہوئے ہیں, یہ سارا ٹبر ادھر چلا گیا. اور رہن سہن دے کے میں لندن جانتا ہوں, اور یہ زرداری کا میں جانتا ہوں. اس کی بلداول کی ساری زندگی, اگر زرداری دنیا سے چلا گیا اس کی ساری زندگی لگے گی اس نے کدھر کدھر پیسے چھپائے ہوئے ہیں باہر. ان لوگوں کو اگر آپ ملک کے اوپر مسلط کر دیں اور مجھے کہیں کہ آپ ان کو قبول کر لیں, میں مر جاؤں گا, ان کو قبول نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں یہ ہے, اگر جو مرضی مجھے کہے, چاہے کوئی اسٹیپ مرضی کہے, میں ان کو کبھی قبول نہیں کروں گا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا. خان صاحب, اگلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو آپ کی غیر موجودگی میں پارٹی کی قیادت کس کے پاس ہوگی, کیونکہ کافی زیادہ خبریں آ رہی ہیں. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا خان صاحب, حکومت باضابطہ ہے, خاص طور پر رانا ثناء اللہ کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے. وہ پلان یہی بنا ہوا ہے کہ عمران خان اور پارٹی کی جو سرکردہ قیادت ہے ان کو گرفتار کریں, جیل میں ڈالیں, اور اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جایا جائے. تو آپ کی غیر موجودگی میں پارٹی کو کون لیڈ کرے گا؟ ناظرین, ہمارا ذرا رابطہ منقطع ہو گیا خان صاحب سے, اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہی رابطہ بحال ہوتے تھے. اچھا چوہی صاحب, جی چوہی صاحب, ابھی وہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا خان صاحب کے ساتھ, اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی تک جو خان صاحب کی گفتگو, جی خان صاحب آپ سن, لیکن میرا سوال بہت ضروری ہے. جی سر, آپ کا سوال لیں گے. خان صاحب سن پا رہے ہیں ہمیں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل میں ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت باضابطہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے. عمران خان گرفتار ہو جاتا ہے تو عمران خان کی غیر موجودگی میں پارٹی کی قیادت کون کرے گا؟
کیونکہ انہوں نے گرفتار اس لیے کرنا ہے کہ یہ میچ کھیل ہی نہیں سکتے صحیح معنی میں. یہ یاد رکھیں خبر کہ کرکٹ کی 150-200 سالہ تاریخ میں جو کپتان نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا اس کا نام عمران خان تھا, جس کی وجہ سے آج نیوٹرل امپائر ہیں. یعنی جو میچ فیئر اینڈ سکوائر جیتنا چاہتا تھا وہ کسی امپائر کی مدد نہیں چاہتا تھا. یہ انہوں نے میچ کھیلا ہی نہیں سوائے امپائروں کو ساتھ ملا کے. تو ان کا اب مصیبت پڑ گیا ہے کہ امپائر ساتھ ملا کے بھی یہ میچ نہیں جیتا جا رہا. لہذا اب عمران کو راستے سے ہٹایا جائے, قتل کرو یا اس کو جیل میں ڈالو. اس کے لیے ہم تیار ہیں. ہم نے اپنے پورا سسٹم بنایا ہوا ہے, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے پہلے ٹیئر کو بھی کریں. ہم نے سیکنڈ بنایا, تھرڈ بنایا, جن کو ہم اناؤنس نہیں کریں گے کیونکہ ان کو اگر اناؤنس کریں گے ان کو پتہ چل جائے گا. لہٰذا ہم نے پورا پلان کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ دیکھیں یہ میچ وہ ہے, یہ جو مرضی کر لیں یہ نہیں آپ جیت سکتے کیونکہ عوام ادھر آ کے کھڑی ہو گئی ہے. اور یہ عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں جھوٹ بول کے یہ سارا جو ٹی وی چینلز انہوں نے ساتھ ملائی ہوئی ہیں, جن کو ضمیر خریدے ہوئے ہیں جن لوگوں کے, آج کل کیمرہ والے ہر وقت جو ہے وہ فون کرتے یہ نہیں رہتے جیت سکتے. کیمرہ والے ہر وقت فون کرتے رہتے ہیں, خان صاحب کی آواز بند کریں, خان صاحب کو کی تقریریں. کیمرہ سے کیا خاص محبت ہے آپ کو سر؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جس کو یہ لیول پلئنگ فیلڈ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے ہاتھ باندھ دو اور اگلے ہاتھ کے میں بندوق پکڑا دو اور کہو جی اب یہ لیول پلئنگ فیلڈ ہے. یہ ان کا یہ مطلب ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے, جس طرح میں نے کہا, انہوں نے ایمانداری سے آج تک کوئی چیز کی نہیں. میں آپ کو بیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے امتحان میں اگر پرچے دیے ہو نا وہ بھی کوئی اور دیتا ہوگا کیونکہ ان میں کیپبلٹی نہیں ہے. چوہدری صاحب آپ اس لیے سے تو سوال انہوں نے کرنا ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. جی چوہدری صاحب. جی عمران خان صاحب. جی چودھری خان صاحب, میں سنی سنائی باتوں پر نہیں جاتا. ایک دوسری شخصیت ہے ملک میں, ڈاکٹر عارف علوی, صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان. ان کو اور عمران خان کو سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے یہ فرمایا کہ جناب جو اگر میں نہ ہوا الیکشن کے وقت تو جو آپ میری جگہ آئیں گے وہ ان پر آپ اعتبار نہیں کر سکیں, الیکشن آپ کا خراب کر سکتے, لہذا یو شوڈ اسٹے ود می. آپ نے اس سازش اور منصوبے کا حصہ بننے سے کیوں انکار کیا؟ اور اب یہ جو ایک دوسرے چینل پر بیٹھ کے خواہ مخواہ جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈے کر رہے ہیں ریگارڈنگ موجودہ لیڈرشپ, کیا کہیں گے آپ؟ جی ہاں صاحب. دیکھیں اس نے یہ بھی کہا اور اس نے ایک اور بات کہی. اس نے کہا کہ اگر تم سمجھتے نا میں تمہارے لیے برا تھا, تم دیکھنا کہ اب یہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ بھی اس نے مجھے میسج بھجوائی کہ اب تم دیکھنا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے دور میں بڑی سختی تھی, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ابھی تک تو وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. اللہ کرے کہ حکمت آ جائے, عقل آ جائے, ملک کی کوئی سوچ آ جائے. اچھا لیکن دیکھیں. جی 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 کنٹینیو کریں. ہاں سر. مجھے اچھا دیکھیں میں آپ کو بات دیکھیں اس وقت آپ کی چینل کے تھرو میں سارے پاکستانیوں سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں پھر سے کہتا ہوں اس طرح آ کے کھڑے ہو گئے ہیں یا ادھر ہے یا ادھر ہے. ایک تباہی کا راستہ ہے اور ادھر ہم بڑی تیزی سے ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے اور اس میں صرف ذاتی مفادات کے لیے ہم وہاں اس راستے پہ نکلے ہوئے ہیں. تھوڑے سے لوگوں کے ذاتی مفادات ہیں. کوئی کرپشن سے ڈرا ہوا ہے, اربوں ڈالر چوری کر کے باہر پڑے ہوئے ہیں, اب وہ محفوظ ہو جائے. عمران خان خطرہ ہے اس سے. یہ زرداری اور شریف خاندان کا تو یہ خوف ہے. دوسری طرف مجھے نہیں پتا کیا خوف ہے کہ پتہ نہیں, مجھے ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ دو تو کرپٹ لوگ ہیں. میں جنرل باجوہ کو ساری باتیں مانتا تھا. یہ یاد رکھیں اس نے میرے سے غداری کی. میں نے ایک دفعہ ہر بات اس کی 9 اپریل تک میں سمجھتا رہا کہ شاید یہ اس کو ڈاؤٹ دیتا رہا کہ یہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ سچ ہے. 9 اپریل کی رات کو پتا چلا کہ یہ سارا وقت ہمیں دھوکہ دیا جا رہا تھا. مجھے دھوکہ دیا گیا. میں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا. مجھے 3 دفعہ پتا چلا جی میں اس کو ڈی نوٹیفائی کرنے لگا ہوں, جنرل باجوہ کو ہٹانے لگا ہوں. یاد نہیں وہ گاڑیاں گوڑیاں آ گئی تھی پریزن بھی اور وہ عدالتیں بھی کھل گئی تھی. میں نے کبھی نہیں کیا. میں نے کبھی نہیں سوچا. میں نے کہا دیکھو فوج ایک ادارہ ہے جو انٹیکٹ ہے, میں کبھی اس میں انٹرفیئر نہ کروں کیونکہ اس کو نقصان نہ پہنچے. مجھے کہا گیا کہ جناب آپ جنرل فیض حمید کو بنانا چاہتے ہیں آرمی چیف. میں نے کبھی نہیں سوچا. مجھے کہا گیا کہ یہ بڑا قابل آدمی ہے.
میں نے نہیں, میں تو ISI چیف سوچ رہا تھا, کیونکہ جو افغانستان میں انتشار تھا, جو TTP کا مسئلہ آنا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ جس کو پہلے ایکسپیرینس ہے وہی رہے تاکہ یہ ٹرانزیشن ٹھیک ہو جائے. اور میں نے کہتا گیا جنرل باجوہ کو, میرا کبھی نہیں تھا کہ کون آرمی چیف بنے گا. میرے خلاف سازش کر کے میرے خلاف باقی لوگوں کو اکسایا گیا کہ یہ اپنا آرمی چیف رکھنا چاہتا ہے. مجھے کوئی اپنے آرمی چیف کی ضرورت نہیں. میں ساری زندگی میرٹ فالو کیا. میری گورنمنٹ دیکھ لیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, کیا عمران خان کو کوئی رشتہ دار کسی کو ڈالا, کوئی دوست ڈالا, جو ان کی گورنمنٹس دیکھ لیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں میرٹ کی. میں 10 سال کرکٹ کیپٹن تھا, میری پلیئر سے پوچھے, ہمیشہ میرٹ پہ چلا. شوکت خان ہم دیکھ لیں, آج اتنا انٹرنیشنل لیول کا ادارہ ہے کیونکہ میرٹ ہے وہاں. یہ جو لوگ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اور یہ بار بار لوگوں کو میرے خلاف فوج میں اکساتے تھے, یہ اپنے مقاصد تھے, کوئی ایکسٹینشن کے چکر میں تھا, گیم اپنی کھیل رہے تھے, مجھے استعمال کیا جا رہا تھا. اور یہ جو نون لیگ ہے, ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح فوج کے ادارے اور تحریک انصاف کے. اچھا خان صاحب, آپ کی آج امریکی کانگریس مین سے بات ہوئی ہے, اور آج ایک امریکی کانگریس مین سے بات ہوئی ہے, اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا جو ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کوئی آئس بریک ہونے کے چانسز ہیں, کوئی رابطے بحال ہونے کی؟ دیکھیں, میں نے کہا میرے دروازے کھلے ہیں, اس کو غلط طرف لیا گیا جس طرح کہ میں کوئی بڑا کمزور ہوں, میں ڈر گیا ہوں, میں کوئی چاہ رہا ہوں میں ملک کی خاطر اپنے سارے دروازے کھلے رکھتا ہوں ہمیشہ, جو ملک کو فائدہ ہو. لیکن میں یہ چوروں سے کبھی نیگوشیٹ نہیں کروں گا, میں نہ ان سے ہاتھ ملاؤں گا نہ ان سے ملوں گا, کیونکہ یہ ملک کے مجرم ہیں. اور اگر میں ان کو مجرموں کو ملتا ہوں تو جو اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف, اچھائی کے ساتھ کھڑے اور بدی کے خلاف بولو, یہ آپ معاشرے کو تباہ کرتے ہیں جب مجرموں کو مین سٹریم میں لے آتے ہیں, جو جنرل باجوہ نے کیا. یہ ملک کی تباہی کا راستہ ہے. اس لیے میں سب سے بات کروں گا. لیکن دیکھیں, جو بریڈ شرمن نے میرے سے بات کی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے, یہ دنیا کے اندر اس کے خلاف آواز اٹھتی ہے. آپ ساری دنیا میں چلا گیا, پہلے اعظم سواتی کو کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی, اس سے پہلے شہباز گل کو, ہمارے احمد یوسف صاحب, ذل شاہ کا ہوا ہے. احمد یوسف صاحب, ہمارے جو احمد یوسف صاحب, آپ کے وہ ایک نہیں ہیں. اب بھی تو سوشل میڈیا کے لوگوں کو آپ کو پتا نہیں ہے. میری بیچاری باپ نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا, اپنی بیوی سے بھی بات کروائی, کہتے ایک ینگ لڑکے کو اٹھا کے لے گئے, یہی کہتا ابھی تک بچہ ٹھیک نہیں ہے, ایسی ٹارچر کی ہے. مجھے کسی اور نے بتایا وہ ابھی تک سو نہیں سکتا جو انہوں نے ظلم کیا ہے. اور کتنے اور بچے ہیں وہ اتنے ڈرے ہوئے, ان کو ڈرا کے بھیجتے ہیں کہ اگر تم کچھ بولے تو ہم تمہیں پھر چھوڑیں گے نہیں. وہ سب کو ڈر جاتے ہیں ان سے لوگ. میری آخری بات, بریڈ شرمن نے یہ کہا اس کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر پہ, اور خاص طور پہ ذل شاہ کو جس طرح انہوں نے قتل کر کے ٹارچر کر کے مار کے پھر جھوٹ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہے, یہ ساری دنیا میں گیا ہے. چلے خان صاحب, وقت دینے کے لیے شکریہ. امید ہے ناظرین آپ کو آج ہماری خان صاحب کے ساتھ گفتگو پسند آئی ہوگی. اسٹے ود اس, انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.